تو ابلیس نے اللہ کے سامنے اس کی عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کے آنے تک وہ کسی ایک انسان کو جب تک اس کا بس چلتا ہے وہ سیدھی راہ پر چلنے نہیں دے گا، وہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کی کوشش کرے گا کہ وہ بجا نہ لائے، اور کوشش اس کی یہی ہوگی کہ اللہ کا کوئی حکم بھی بجا نہ آ جائے بلکہ سارے کے سارے حکم توڑ دیے جائیں۔ یہ قسم ابلیس نے اس وقت اٹھائی۔ جب ابلیس نے یہ قسم اٹھائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ چل رہا ہے، فرماتے ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ جا رہا ہے، لیکن راستے کے اس طرف بھی دیوار ہے، اس طرف بھی دیوار ہے، دونوں دیواروں میں وہاں پر دروازے ہیں اور ان دروازے پر پردے لٹک رہے ہیں۔ فرمایا سیدھا راستہ تو یہی ہے کہ سیدھے چلے جاؤ، لیکن ان دروازوں میں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ شیطان کا اور کوئی بس نہیں چلتا، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دماغ میں باتیں ڈالتا ہے، صرف دعوت دیتا ہے، کوئی چیز خوبصورت، گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور عبادت کو مشکل کر کے دکھاتا ہے۔ یہ شیطان ہے، ہمارے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ بات تو دراصل ہے ذہن کی۔ جب آدمی ذہنی طور پر تیار ہو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو پھر چھوٹا سا کام بھی اسے بہت بڑا مشکل اور بہت بڑا سنگین کام لگ رہا ہوگا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرما دیا، جو حدیث میں نے پڑھ لی، فرمایا شیطان انسان کے تمام راستوں پر، خیر کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقہ، اس کے جتنے راستے ہیں، نماز ایک راستہ ہے خیر کا، روزہ ایک راستہ ہے خیر کا، حج ایک راستہ ہے خیر کا، عمرہ ایک راستہ ہے خیر کا، صدقات زکوٰۃ راستے ہیں خیر کے، یہ سارے کے سارے خیر کے راستے ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ خیر کے راستے ہیں۔ شیطان ان راستوں میں سے ہر راستے پر الگ الگ بیٹھ گیا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسے روک لے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جب آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے اور اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان آ کے اسے کہتا ہے تدع دینک و دین آبائک و آباء آبائک، تم اپنا دین چھوڑتے ہو۔ مثلا ہندو ہے، ارادہ کیا مسلمان ہو جائے، عیسائی ہے، ارادہ کیا مسلمان ہو جائے، یہودی ہے، ارادہ کیا مسلمان ہو جائے، کسی اور کافر ملت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ارادہ کیا مسلمان ہو جائے، تو شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے تمہارا دین، تمہارے باپ کا دین، تمہارے دادا کا دین، پردادا کا دین، وہ کہاں کہاں تک پہنچ کے سب کا دین ہے، وہ دین کیسے چھوڑتے ہو؟ یہ دین چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک نیا دین اختیار کرتے ہو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی پرعزم ہوتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانتا، اسلام لاتا ہے۔ جب اسلام لایا شیطان مایوس نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، خودداری ادھر نہیں دکھاتا، پیچھا نہیں چھوڑتا، کہتے ہیں رہنے دو، شیطان کہتا ہے رہنے دو، ایمان تو لے آیا، ابھی آگے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر دوں گا اس کے لیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انسان ہجرت کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں یا کدری اور مدینہ منورہ کے باہر کوئی بھی شخص اسلام لے آتا، دوسرا عمل ہجرت کا ہوتا تھا کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت کرنے سے اسے روک لیتا ہے، اور جب وہ ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، کہتا ہے تدع ارضک و سماءک، اپنی زمین اور آسمان چھوڑ دیتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ اور پھر کہتا ہے مہاجر کی مثال ایسی ہے کالفرس فی الطول، جیسے کہ گھوڑا ہوتا ہے، ایک رسی ہوتی ہے، ایک جانب گھوڑے کے گلے میں ہوتی ہے اور دوسری جانب کدھری بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ گھوڑا انہی حدود میں گھوم سکتا ہے، آزادی اس کو نہیں ہے۔ کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہو، ہجرت کرتے ہو، کسی اور کے شہر میں چلے جاتے ہو، نہ واقفیت ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نئی واقفیت ہوگی، محدود رہو گے، تیری زندگی محدود رہے گی۔ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں تو آزاد ہو۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسلام تو لایا، ہجرت نہ کرے۔ جب وہ بندہ اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا قدم شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمان اس وقت ہجرت کرتے جہاد ہوتا تھا کہ اسے جہاد سے روک لے۔